بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ اس وقت مدرسے کے سروے ہو رہے ہیں۔ مدرسے کے سروے کو لے کر بڑی بڑی شخصیات، ان میں خاص کر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم کی تجاویز سامنے آئی۔ دونوں بڑوں کی منشا ایک ہی تھی کہ جدید علوم کو بے شک مدرسے کے نصاب میں داخل کرنا چاہیے، لیکن مدرسے کے نصاب کو اصل کی حیثیت دینی چاہیے، اسے حاکمیت کی حیثیت دینی چاہیے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح مامون رشید نے فلسفے کو داخل کیا تھا اور اس کو اصل کی حیثیت دے دی تھی، تو آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس نے لوگوں کو فلسفی بنا دیا تھا، لوگوں کے مزاجوں کو فلسفی بنا دیا تھا، اور اس کا اثر قرآن مجید پر پڑا کہ قرآن مجید میں جو آیات متشابہات آئیں تو مفسرین کو تعویلیں کرنی پڑی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مفسرین مجبور ہو گئے تعویل کرنے پر، ورنہ وہ تو تفویض کے قائل تھے، اللہ کے حوالے کرنے کے قائل تھے، لیکن فلسفی ذہنیت نے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے اگر اس وقت مدرسے کے نصاب پر جدید علوم کو غالب کر دیا گیا تو پھر وہ دن دیکھنے کو ملیں گے کہ پھر مسجدوں کے مصلے پر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا، کوئی ناظرہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ ہمارے بچے قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے تو معانی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اس بات کو تو یقیناً ہمیں سامنے رکھنا ہی ہوگا کہ اگر جدید علوم ہم داخل کر رہے ہیں تو اسے ثانوی درجہ دیا جائے گا، سیکنڈ کا درجہ دیا جائے گا، اسے فرع کی حیثیت دی جائے گی، اسے اصل کی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ اب اس کی کیا شکل ہو، اس کی شکل تو ہمارے بڑے سامنے لا رہے ہیں، لیکن اس کی بہترین شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جن مدرسوں میں، بہت سے مدرسے ایسے ہیں کہ ان میں 8 گھنٹے ہوتے ہیں، اور کچھ مدرسے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں 6 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی 6 پریڈ ہوتے ہیں، اور کچھ مدرسوں میں 8 پریڈ ہوتے ہیں، تو وہ مدرسے والے 2 پریڈ ان جدید علوم کے لیے فارغ کریں، باقی تمام پریڈوں میں، تمام گھنٹیوں میں وہ اپنی دینی نصاب کو رکھیں، دینی کتابوں کو رکھیں۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹی انگریزی کے لیے فارغ کرے، اور انگریزی کو اس طرح پڑھایا جائے کہ ہمارا بچہ SSC تک پہنچ جائے، اور 1 گھنٹی جدید علوم کے لیے جیسے حساب، ریاضی پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، بلکہ میں ضرور کہوں گا کہ تاریخ کو نصاب میں داخل کیا جائے، صرف اسلام کی تاریخ نہیں، دوسرے مذاہب کی تاریخ کو، تاکہ ہمارے بچے سمجھ سکے کہ عیسائیت کیا ہے، اس میں کتنے فرقے ہیں، ہندوازم کیا ہے، سناتن دھرم کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ 1 گھنٹی مستقل اس کی رکھی جائے، اور اگر سائنس کو اگر نصاب میں داخل کیا جا رہا ہے، ریاضی کو نصاب میں داخل کیا جائے تو کتابیں رکھی جائے نصاب میں، لیکن کتابیں نہ پڑھائی جائے، اس لیے کہ بوجھ بنے گی۔ کتابوں میں جو بیسک باتیں، جو موٹی موٹی باتیں، وہ باتیں ہمارے طلباء کے سامنے لائی جائے، تاکہ ہمارے طلباء بھی اس کو سمجھ سکے کہ موجودہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، موجودہ ٹیکنالوجی کیا کہہ رہی ہے، ایگریکلچر کیا کہہ رہا ہے، یہ تمام چیزوں سے ہمارے بچے واقف ہو جائے۔ باقی جو گھنٹیاں بچتی ہیں، مثال کے طور پر 6 گھنٹیاں بچتی ہیں، یا جہاں 6 گھنٹیاں وہاں 4 گھنٹیاں بچتی ہے، وہاں مضبوطی کے ساتھ پڑھایا جائے۔ طریقۂ تدریس میں واقعتاً تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے آپ چھوٹی زبان سے بڑی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں کی بھرمار ہے، کاش کہ کتابیں کم کی جاتی، اور طلبہ آج حال یہ ہے کہ نفس فقہ پر ان کی پکڑ نہیں ہے، تو پھر جو جدید اصطلاحات ہیں ان پر ان کی پکڑ کیسے ہوگی؟ اس لیے کم از کم نفس فقہ کے لیے نور الایضاح اور قدوری سے زیادہ اور کوئی کتاب پڑھائی نہ جائے، دونوں کتابوں کو مضبوطی کے ساتھ پڑھایا جائے، اور ہدایہ وغیرہ کتاب پڑھا کر، دلائل وغیرہ سے تیار کر کے جدید جو اصطلاحات ہے اس سے روشناس کرایا جائے، ہمارے طلباء کو اس سے واقف کرایا جائے۔ ہمارے طلباء نہیں جانتے کہ ربح معلم یزمن کی آج کون سی صورتیں پائی جا رہی ہے، بیع نجش کی کیا صورتیں پائی جا رہی ہے، تو جدید
جدید اصطلاحات سے واقف کرانا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمارے طلباء کو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا یہ موجودہ نصاب ہمارا مستقبل طے نہیں کر سکتا، ہمارے مستقبل میں ہماری رہبری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کے اندر یہ احساس جگانا ضروری ہے کہ اگر آپ اس دنیا والوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسی نصاب میں اتنی طاقت ہے۔ اسی طرح مدرسوں میں شرع عقائد پڑھائی جاتی ہے۔ اب شرع عقائد کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ شرح عقائد ایک ایسی کتاب ہے کہ اس وقت مغربیت کا اگر مقابلہ ہو سکتا ہے تو شرع عقائد کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ آج مغرب کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ علم کے اسباب 3 نہیں بلکہ صرف 1 ہے۔ حواس یہ صرف علم کے اسباب میں سے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جب علم کے 2 اسباب کو غائب کر دیا جائے گا، عقل کو غائب کر دیا جائے گا، خبر کو غائب کر دیا جائے گا، تو اللہ کا انکار کرنا آسان ہو جائے گا، قیامت کا انکار، جنت جہنم کا انکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارا بچہ شرع عقائد پڑھ کر مغرب کے اس طوفان کو روک سکتا ہے۔ آج الحاد کا فتنہ ہے، شرع عقائد ہی کے اندر بطلان تسلسل، یہ ایک ایسی اصل ہے جس اصل کے ذریعے سے بڑے بڑے سرماؤں کو جو ہے گرا سکتا ہے ہمارا طالب علم، لیکن اس کو کچھ معلوم نہیں کہ بطلان تسلسل۔ آج اینکر جب آپ بیٹھتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، پوچھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے یا پھر کرشنا بھگوان خالق ہے، ظاہر سی بات ہے جب بطلان تسلسل کو اس نے پڑھا ہوگا تو وہ جواب دے پائے گا۔ اسی طرح قادیانیت، شکیلیت اور دہریت، جتنے فرقے ہیں، سارے فرقوں کا جواب وہ اس شرع عقائد کو پڑھ کر دے سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت شرع عقائد کو اس طرح پڑھانے کی کہ اس میں سے اصول نکالے جائیں اور طلباء کو اصول بتلائے جائے تاکہ ان اصولوں کی روشنی میں وہ قیامت تک کے آنے والے فتنوں کا جواب دے سکے، اور اس کے اندر یہ احساس اور یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا یہ موجودہ نصاب انشاءاللہ یہ ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے مستقبل کے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے باقی منطق کی کتابوں کو یا تو مختصر کیا جائے یا تو پھر نکال دیا جائے، یا پھر منطق کی جو موجودہ اصطلاحات ہے صرف اصطلاحات یاد کرائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے میں بہترین فراست عطا فرمائے کہ جس فراست کے ذریعے سے ہم اپنے مدارس کو بچا سکے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے دین پر قائم رکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔